ساتھ پھٹے کپڑوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھتے ہیں. اور یہی ہوا جب وزیر خزانہ نے صاف منع کر دیا. وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ حضرت آپ 1 مہینے کی لکھ کر دے دیں, جب تک ہم پیسہ نہیں دیں گے. تو آپ کے بچوں نے اسی حال میں عید کی ہے. یہ تھے عمر بن عبدالعزیز, 3 بر اعظم کے بادشاہ, اور ان کی بیوی کوئی معمولی عورت نہیں ہے. تاریخ کے پوری تاریخ کے اندر اتنی پاورفل لیڈیز نہ کبھی آئی ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں آئے گی. معلوم ہے کتنی پاورفل لیڈی ہے ان کی بیوی. باپ بادشاہ ہے, 2 بھائی بادشاہ ہیں, دادا بادشاہ, بیٹا بادشاہ, سب لوگ بادشاہ بادشاہ, 7 نسلوں میں بادشاہت ہے. لیکن گھر کے اندر کھانے کی بات آ رہی ہے تو پیاز سے بیٹیاں روٹی کھا رہی ہیں. یہ ہے 3 بر اعظم کے بادشاہ کا حال. آج بھائی دوست بزرگوں, آج دیکھیے ملکوں میں کیا حال ہے. جو اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے وہ امت کے مال کو اپنا مال سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا, قیامت کے قریب ایسے ہی ہوگا کہ نااہلوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا, لوگ غنیمت کو اپنا حق سمجھنے لگیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. آج کے بادشاہ یہی کر رہے ہیں, امت کے مال کو اپنا مال سمجھ رہے ہیں, اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ رہے ہیں, اور امت غربت میں گزار رہی ہے, بھیک مانگ رہی ہے, بھوک کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی دوست بزرگوں, دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو ایسے انصاف کے نظام قائم کرنے سے پھیلا ہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے, مسلمانوں اپنے اندر انصاف پیدا کرو, اپنے ظلم سے توبہ کرو. سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے حقوق کی قدر نہ کرنا, اس سے بڑا ظلم ہے امت کے حقوق کی قدر نہ کرنا. اللہ نے 2 حقوق ہمارے ذمہ لگائے ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد. ان دونوں حقوق کا ادا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے. اگر ہم حق کو ادا نہیں کریں گے بھائی دوستو بزرگوں, تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اس لیے آپ سے درخواست ہے, سب اس کا ارادہ کرو. آج اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنا ہے, اللہ سے استغفار کرنا ہے, اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرنا ہے, پچھلے ظلم سے توبہ کرنا ہے. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا, اے اللہ روزوں کی قدر نہ کر سکے, اے اللہ تراویح کی حق ادا نہ کر سکے, اے اللہ قرآن کے سننے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا. اے اللہ آج توبہ کرتے ہیں, سارے گناہوں سے پچھلے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا, نبی کی تعلیمات کو چھوڑا, ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آئندہ کی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے لیے ہم سب کہیں انشاءاللہ کہ ہم سب اللہ کے رسول کی تعلیمات کو, عدل اور انصاف کے نظام کو اپنی ذات سے شروع کریں گے انشاءاللہ, اپنی ذات سے شروع کریں گے. سب ارادہ کرو کہ کریں گے نا انشاءاللہ. اور دنیا کے اندر جہاں کہیں پہ بھی ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا سب لوگ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, ہماری عید کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ مجمع آ گیا ہے اللہ کے فضل سے. کوشش یہ کرا کرو کہ تھوڑا سا جلدی آنے کی کوشش کیا کرو. یہ عید ہو گئی ہے, اگلی بار سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے عیدگاہ میں آنا چاہیے. انشاءاللہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ایسا کریں گے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں کے ہماری تقریر سنیں. اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا, عید کے لیے عیدگاہ جلدی نکلتے تھے. اللہ کے رسول کے فرمان کی وجہ سے انشاءاللہ اگلی بقرہ عید میں جلدی آئیں گے انشاءاللہ. آئیں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اب آپ عافیت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں, صفوں کو ترتیب دے دیں.